اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی آزمائش اور مشکل سے محفوظ رکھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم چیزوں کو آخر تک نہیں دیکھتے تو بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ابتدائی ہم سن لیتے ہیں اور کچھ آخر والی سن لیتے ہیں، جس سے ہمارے لیے موضوعات کو سمجھنا ممکن نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا اور وہ 7 مقصد بھی بتا دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان بیکار نہیں ہے، یعنی کہ بیکار نہیں آیا دنیا میں، ایک مقصد ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں وہ جتنی زندگی گزارتا ہے، ایک دن آئے گا کہ اس کو دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ آخرت کے لغوی معنی بعد میں آنے والی یا بعد میں ہونے والی چیز کے اس لیے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے، جس کو حشر کا دن کہا جاتا ہے۔ حشر کے معنی اکٹھا کرنے کے دن ہوتے ہیں۔ اور آخرت کے اصلاحی معنی یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں منتقل کیا جائے گا اور پھر اس سے دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا پرچہ جیسے ہی اس کو دنیا میں بھیجا، ساتھ ہی اپنے نبی کے ذریعے سے اٹھ کروا دیا۔ دیکھیں، آج طلباء اور طالبات اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ہونے والے پیپر میں کون سے کویسچنز آئیں گے، کون سے سوالات آئیں گے اور ہم ان کا کیسے جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے وہ پرچہ آؤٹ کروا دیا، جو بعد میں جس کے بارے میں سوال ہونا ہے، جو ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے قدم اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کیسے کاموں میں پرانا کیا، اور مال کے بارے میں کہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 2415 ہے۔ اب اس میں جو 5 باتیں ڈسکس ہوئیں، پہلی بات، زندگی کہاں گزاری۔ دیکھیں، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پر سپرد کی ہے، اور جو چیز امانت سپرد کی جاتی ہے نا، انسان اس کا مکلف اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس کو سپرد کیے جانے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اب زندگی ظاہری بات ہے، زندگی کے حصے ہیں مختلف، بچپن ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے موت ہے۔ اب اس جوانی کے مختلف فیزز اس میں آ گئے ہیں، لیکن الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، گرگ ظالم میں شد پرہیزگار، کہ جوانی کی توبہ جو ہے وہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، اور جو بھیڑیا ہوتا ہے نا، وہ بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ جس طرح جب بندہ جوں عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ 7 لوگ، ان 7 میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ پھر تیسری بات جو کی گئی، مال کیسے کمایا۔ مال کمانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں، جتنا چاہیں کمائیں، جتنا چاہے جمع کریں۔ ہاں، اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں۔
لیکن اس کے ذرائع بھی اللہ نے بتا دیے کہ یہ حرام ذرائع ہیں اور یہ حلال ذرائع ہیں۔ اب اگر انسان ان حلال ذرائعوں کو استعمال کرتا ہے تو دولت بناتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کا حصہ نکالتا رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے بھی غالباً اپنی ایک ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا کہ بہت امیر آدمی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضل کر رکھا تھا، لیکن اللہ کا حصہ نکالتے رہتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ تجارت پیشہ تھا، ظاہری بات ہے اکثر صحابہ کرام کا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ مال تو کما لیا، بعض اوقات انسان مال کما لیتا ہے، اس کو مال خرچ کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اپنے کمائے گئے مال کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، اور اکثر وہ اس کے لیے غلط راستے ڈھونڈتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ بتایا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دیکھیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، جب اسلام لائے نا تو ان کی 6 ریشم کی دکانیں تھیں، اور جس کی مالیت کروڑوں میں بنتی تھی سب کا سب اسلام پر وقف کر دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً جتنا مال اللہ کے نبی سوال کرتے سب سے زیادہ اس میں حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا تھا۔ اب اگر کوئی ایک شخص فحاشی اور عریانی اور غلط قسم کی جوا کھیلنے اور دیگر قسم کے غلط کام جن سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اگر وہاں پر اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ظاہری سی بات ہے قیامت کے دن وہ اللہ کو کیا جواب دے گا۔ آخری بات، جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود معلم ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا قل رب زدنی علما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سوال کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں تجھ سے نافع علم کا سوال کرتا ہوں، ایسا علم جو کہ نفع دینے والا ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے علم کی 2 اقسام بتائی ہیں۔ ایک وہ علم جس جسم کو لگتا ہے، یعنی کہ جس سے انسان صرف کمائی کے چکروں میں پڑا رہتا ہے، انہوں نے اسے آستین کا سانپ کہا ہے۔ اور ایک وہ علم جو روح کو لگتا ہے، روح کو لگنے والا علم ہی اصل علم ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ علم کا پہلا جو معاملہ ہے وہ عمل ہے، اگر عمل نہ ہو تو علم بیکار ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے، ان کے مفاہیم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ اگر عمل نہ ہو، یعنی کہ جتنا علم ہے، ایک بندے کو پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا کیا وبال ہے، ایک بندے کو پتہ ہے روزہ نہ رکھنے کا کیا وبال ہے، ایک انسان کو علم ہے کہ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں اس کا کیا وبال میرے پاس اوپر آنے والا ہے، تو اگر اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے قیامت کے دن اس سے سوال تو ہوگا۔ اب یہ پرچہ تو آؤٹ ہو گیا ہے اور بڑا آسان پرچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں پہلے سے آگاہ کر دیں اللہ کے نبی کے ذریعے سے۔ اب اس پرچے کو لے کر ہم نے خود حل کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، تاکہ جب نتیجہ آئے یعنی کہ آخرت کا دن ہو تو اس وقت ہم کامیاب ہو جائیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر قسم کی مشکل اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے تعلق اور ہماری محبت کی نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔